لیکن یہ بات یاد رہے کہ جشن اسراء اور معراج میں جس بات پر سب سے زیادہ فوکس کیا جاتا ہے وہ وہی بات ہے جو قرآن و حدیث کے ساتھ خلاف ہے. کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو باقاعدہ آمنے سامنے دیکھا. یہ صریحی اور صاف غلط بیانی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ پوچھا گیا اور عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ اگر میری ملاقات نبی محترم سے ہوتی تو میں آپ سے ایک سوال کرتا. عبداللہ بن مسعود کہتے کیا سوال کرتے؟ کہا میں پوچھتا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نے یہ سوال پوچھنا تھا، میں نے یہ سوال پوچھا ہے. اور میں نے جب پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا نور انا ارا، وہ تو نور ہے، میں اس کا جو ہے ادراک کیسے کر سکتا ہوں. اور قرآن کہتا ہے لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار. اور آپ کو پتہ نہیں حضرت موسیٰ کا وہ واقعہ، حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا کہ حضرت موسیٰ اللہ تو مجھے دکھا دے، اپنا دیدار کرا دے. اور اللہ نے کہا کہ موسیٰ تمہارے بس کی بات نہیں. کہا نہیں مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. حضرت موسیٰ بے ہوش ہوئے اور گر پڑے. فلما افاق، جب تھوڑا ہوش آیا تو کیا کہا قال سبحانک، مولا تیری ذات پاک ہے، غلطی مجھ سے ہوئی، میں ضد کر بیٹھا. اللہ نے دیدار نہیں کرایا تھا، صرف تجلی فرمائی تھی، صرف تجلی فرمائی تھی، وہ بھی پہاڑ کو. پہاڑ ریزہ ریزہ، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا رب کی تجلی سے. اور موسیٰ سے کہا تھا کہ دیکھنے کی تم ضد نہ کرو، اگر ٹھیک ہے ضد نہیں مانتے تو ذرا چیک کر لو، آؤ ایک منظر دکھاتے ہیں، اگر تمہارے اندر تاب ہوگی تو پھر آگے کی کارروائی کی جائے گی. اور پہلی کارروائی ہوئی، حضرت موسیٰ بے ہوشی میں گر پڑے اور جب ہوش آیا کہا سبحانک انی تبت الیک، مولا میں توبہ کرتا ہوں، اب ضد نہیں کروں گا. وانا اول المؤمنین، میں پہلا مسلمان ہوں. تو میرے بھائی میں دوست، پہلی بات جو ہے کہ اسراء اور معراج کا جو جشن ہے اس سے توبہ کر لیجیے. اس کی نہ ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے اور نہ اس کا ثبوت ہے. اور اسی طرح سے اسراء اور معراج میں جو خرافات بیان کی جاتی ہیں، موضوع من غلط روایات اور یہ اور وہ یہاں وہاں کی باتیں موضوع من غلط بے بنیاد ہے، وہ قابل عمل نہیں ہو سکتی، قابل ذکر نہیں ہے، بلکہ وہ قابل گرفت ہیں. اللہ